بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر بل منظور ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بل ہے کیا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے جیسے یہ خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ لمبے عرصے سے اس پر کام ہو رہا تھا، کبھی عورت مارچ کی شکل میں، اور اب فائنلی ٹرانسجینڈر بل ایک قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کے تحت کسی بھی عمر کے حصے میں اگر کسی لڑکی کو محسوس ہو کہ میرے جذبات مردانہ شکل اختیار کر رہے ہیں، خواہ وہ 3 بچوں کی ماں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نادرا کے آفس جا کر اپنی جنس تبدیل کروا سکتی ہے۔ اور اگر کسی شادی شدہ مرد کو یہ محسوس ہو کہ وہ بچوں کا باپ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اپنی جنس میں عورت لکھوا سکتا ہے، یعنی کہ تبدیل کروا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی میڈیکل چیک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ پاکستان ایسا ملک بن چکا ہے جس میں کسی میڈیکل چیک اپ کی ضرورت نہیں، جبکہ بھارت میں اور دوسری یورپین کنٹریز میں، انگلینڈ بھی ان میں شامل ہے، یہ سب ایک پروسیس کے بعد ہوتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے سے کچھ مرد حضرات محنت سے کمانے کے بجائے ایک آپریشن کے ذریعے خود کو خواجہ سرا بنا لیتے تھے، جس کو معاشرہ برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب اس بل کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب کوئی بھی عورت اگر خود کو مرد ظاہر کرے گی تو وہ وراثت میں مرد کا حصہ وصول کرے گی۔ پھر قوم لوط کی مکمل تصویر کشی ہوگی، جب کسی نکاح خواہ سے کہا جائے گا کہ اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دو، اور وہ لڑکا ہی ہوگا، یعنی دونوں لڑکے ہوں گے، لیکن نکاح تو پڑھانا ہوگا، نکاح خواہ تو ID کارڈ ہی دیکھے گا، تو لڑکے کا لڑکے کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ ہم جنس پرستی کی مکمل تصویر ہوگی۔ اس ایک فعل کے باعث اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نشان عبرت بنا دیا تھا، جو اب پاکستانی قوم کو بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں در پردہ تو کچھ NGOs کے تحت ایسے ادارے تھے یا اعلیٰ سوسائٹی میں ایسا کچھ کیا جاتا تھا، لیکن اب کھلے عام ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اگر پبلک واش روم میں کوئی مرد ہوگا اور وہ عورت بنا ہوا ہے اور کچھ غلط ہوا تو اس کو کیسے پکڑیں گے؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میں عورت ہوں، میرے شناختی کارڈ میں میری شناخت عورت ہے۔ اسلام دشمن قوتیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جو سازشیں کرتی ہیں، وہ کھلے عام یہ نہیں کہتی کہ اسلام کو چھوڑ دو، بلکہ وہ اس طریقے سے وار کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایمانی روح نکل جائے، یعنی نہ رہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ چوپائے ہیں یا چوپایوں سے بھی بدتر؟ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی چوپائے یعنی کہ نر جانور نے نر کے ساتھ جنسی ملاپ کیا ہو۔ چوپائے سے بدتر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اتنا گر جائے کہ گرنے کی کوئی حد ہی باقی نہ رہے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں سے ایمان نکل جائے، نام کے مسلمان چاہے رہ جائیں۔ ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا اور عورت مارچ اس کی کڑی تھی۔ حیا ایمان سے ہے، جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو حیا خود بخود چلی جاتی ہے، اور ایک مسلمان کا زیور تو حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جس طرح قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو سب لوگ عذاب میں پسیں گے۔ جو خاموش تماشائی بنے، یہ سب دیکھتے رہے۔ ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی ایسی برائیوں کا شکار ہو چکا ہے جس میں چھوٹے معصوم بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اب جانے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اس بل کے بعد 29,000 لوگ نادرا میں اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں، جن میں کچھ بال بچے دار مرد اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جو حقیقت میں خواجہ سرا ہیں، وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ملازمتوں میں جو ان کا کوٹا ہے، اس کی حق طلبی ہوگی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی برائی اور آفات سے بچائے، آمین۔